أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهل یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 85 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دیکھیں، جس طرح گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین اسلام ہی برحق دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اور شریعت پہ اگر کوئی عمل کرنے والا ہے دین اسلام کے علاوہ تو وہ شریعت پر عمل کرنا بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو کوئی شریعت محمدی یعنی شریعت اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ کفر ہو، یا کوئی گزشتہ منسوخ شدہ دینوں میں سے کوئی دین ہو، اس کو اختیار کرنے والا اس کا ارتکاب کرے، اور پھر اس دین میں رہ کر اگر وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں رہ کر، یعنی وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، کسی بھی طرح سے کسی اور مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہے، کسی اور عقائد کو ماننے والا ہے، پھر وہ کرنے کے باوجود، وہ عقائد رکھنے کے باوجود اگر وہ کوئی عمل بھی کرے گا نیکی کا بھی، تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نیک اعمال بھی رب کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہیں جب دل میں ایمان موجود ہے۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے بھی ہوں، تو ایسے لوگوں کا بہترین صلہ اللہ کے پاس ہے۔ اور جو ایمان سے خالی دل ہیں، چاہے وہ چیریٹی کے نام پر، چاہے وہ انسانیت کے نام پر لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، تو ایسوں کا بھلا دنیا میں ہی ہوگا، ان کے اعمال کے بدلے میں وہ اچھی شہرت مل جائے گی، اچھی عزت مل جائے گی، مزید دولت مل جائے گی اس طرح، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی دین اسلام کے علاوہ تمام کے تمام مذاہب ریجیکٹ ہیں۔ رب العالمین کے نزدیک دین مذہب اسلام کو جو ہمارا مذہب ہے اس اسلام کو ہی اللہ کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مزید ڈیٹیل کہ جو اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیوں کر دے گا، کیسے دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کہ جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو، ان کی نعت کو، ان کی جو نشانیاں تورات میں انجیل میں موجود تھی ان کو جانتے تھے، اور ان کو اس بات پر وہ گواہ بھی تھے کہ نبی آخر الزماں برحق ہے، قرآن کریم برحق کتاب ہے، آخری شریعت، آخری دین جو دین اسلام ہوگا وہی برحق ہوگا۔ ہم جس عقیدے پر چل رہے ہیں ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے جاننے کے باوجود اپنے ضد، اپنے بغض، اپنے حسد کی وجہ سے جو نہیں مانتے تھے، تو فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو جنت کی ہدایت کیسے کرے گا، یا اس کی ہدایت کیوں کر چاہے گا، یا اس کے دل میں معرفت الہی، معرفت ہدایت کیسے پیدا کرے گا، یا اسے منزل مقصود تک کیسے پہنچائے گا، جو ایمان لا کر اور اس کے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دے کر اور کھلے ہوئے واضح دلائل دیکھ لینے کے بعد بھی منہ پھیر لے، بعد بھی کفر اختیار کرے، ان کے بعد بھی انکار کرے رب العالمین کا، انکار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کافر قوم کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا
تاکہ وہ تبلیغ کریں، لوگوں کو انٹروڈکشن دیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ کا تعارف کروا سکیں۔ اور ان تمام انبیاء نے تبلیغ کی بھی، اور یہ تبلیغ جس کے پاس حق آ گیا اس نے اس کو اختیار کیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ جس نے دل میں اپنے دل کو نرم رکھا، اپنے دل کو ہدایت کا متلاشی سمجھا، ہدایت کی تلاش میں نکلا، اس کو دی گئی۔ لیکن جو جانتے بوجھتے کہ برحق مذہب اسلام ہے، برحق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شریعت، برحق جانتے بوجھتے کفر اختیار کرے یا اپنی شریعت کا ہی پیروکار رہے، یہ جان لینے کے بعد بھی کہ آخری شریعت اور تا قیامت رہنے والی شریعت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تمام امور جان لینے کے بعد بھی جو دانستہ طور پر اپنے مذہب کو نہ چھوڑے، یعنی اپنے اسلام کے علاوہ جو مذہب اختیار کیا ہوا ہے اپنے عقائد کو نہ درست کرے اور پھر جانتے بوجھتے کفر کرے، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے ظالم لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ ظالمین سے مراد شرک کرنے والے لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے شرک کرتے ہیں، پھر ان کے دل ہدایت سے خالی ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے متلاشی ہی نہ ہوں اور وہ چاہی نہ کہ وہ اپنا بھلا کر سکیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایسے لوگوں ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، جس کی نیت سچی ہوتی ہے، جس کا دل سچا ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو قرآن میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں محکمات اور متشابہات کا لفظ پڑھا، محکمات آیات کون سی؟ متشابہات۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر ان احکامات کے پیچھے ان ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی نیت سے قرآن کی طرف آتے ہیں، تو ایسوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کی نیت سچی ہوتی ہے، جس کی کوشش مخلص ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ اللہ فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ سورۃ النجم کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بہترین کوشش کرے، بہتری کے لیے کوشش کرے، تاکہ اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش ہو۔ آیت نمبر 77 اور 87 اور 88 جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو کیا فرمایا گیا ان آیات میں کہ یہ لوگ جو مومن ہو کر رسول کی حقیقت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی حقانیت کی گواہی دے کر، دلائل کو سامنے دے کر محض آپس میں اپنے اناد اور حسد کی وجہ سے کافر ہو گئے، جانتے بوجھتے کفر اختیار کیا، جانتے بوجھتے اسلام نہ لے کر آئے، تو چونکہ ان کی یہ جو بغاوت ہے یہ بہت سخت ہے، تو ان کی سزا بھی بہت سخت ہوگی۔ اور کیا ہے سزا؟ کہ ان پر اللہ کی لعنت کی جائے گی، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں آخرت میں بھی لعنت دی جائے گی، یعنی وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، اور سارے فرشتے اور سارے انسان ان کے لیے بد دعا کریں گے، ان پر لعنت کریں گے جو دین اسلام کو جانتے بوجھتے ٹھکراتا ہے، جو جانتے بوجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپاتا ہے یا نہیں مانتا۔ اور پھر یہ فرمایا گیا آیت نمبر 88 کا ابتدا دیکھیں، خالدین فیہا، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ ان کی ذلت اور مصیبت کی کبھی انتہا ہو جائے گی، کبھی ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ لعنت، یہ عذاب میں ہمیشہ ہی گرفتار رہیں گے، اور اسی طرح ہر وقت لوگ انہیں لعنت کرتے رہیں گے۔ لوگ کون لعنت کریں گے؟ یعنی مسلمانوں کی طرف سے لعنت ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی طرف سے ان پر لعنت ہے کہ جو نبی کے بارے میں کچھ بکواس کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا گزشتہ انبیاء میں سے کسی کے بارے میں، تو ہماری مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمیں درس دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں، انہی کو مانیں، کسی اور سے، کسی اور دنیا کے تعلق سے، کسی اور دنیا کے کسی
सहारे से लो ना लगाएं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो जो नहीं मानेंगे तो फिर ये मुसलमान जो मानने वाले वो भी इन पर लानत करेंगे ऐसे लोगों पर, और ना इन पर कभी बरोज़ क़यामत भी अज़ाब हल्का होगा, और ना इनके अज़ाब में कोई फ़र्क पैदा होगा, ना किसी किस्म की मोहलत दी जाएगी। मोहलत से क्या मुराद है, यानी कुछ दिन के लिए अज़ाब डिले कर दिया जाए ताकि राहत पा सकें, सुकून पा सकें, ताज़ा दम हो सके, नहीं, बल्कि मुसलसल अजाब मिलेगा और एक जैसा मिलता रहेगा, न कम ज़्यादा होगा न बीच में कोई वक्फा आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि जो जुर्म करने वाले हैं उनकी सज़ा ऐसी ही है। लेकिन अगर ऐसे लोग जो कि ऐसा कर चुके हैं, ऐसा करने वालों में से हैं, और वो मौत से पहले तौबा कर लेते, तो उनके बारे में भी रब्बुल आलमीन फरमा रहा है जो सख्ती पर हैं, वो जो सख्त काम कर रहे हैं, जो कभी जुर्म कर रहे हैं, उनका अजाब भी सख्त होगा। लेकिन आयत नंबर 89, इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कुफ़र के बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी मालूम ये हुआ कि जो लोग इन जुर्मों के बाद सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपने आप को और अपने आमाल को संभाल लें और अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को दुरुस्त कर लें, तो इनकी बख्शिश हो जाएगी। और अल्लाह बख्शने वाला भी है, बहुत रहम करम वाला भी, और वो अपने दर पर आने वालों को धुतकारता नहीं है, ठुकराता नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जो इस तरह के जुर्मों में मुलव्वस हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको तौबा की तौफीक दे, क्योंकि ये तौबा की ही तौफीक है जो इस तरह के कभी जुर्म करने के बाद भी अजाब से बचा सकती है, वरना ऐसे लोगों का कोई खैर वाला अंजाम नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे बुरे अंजाम से बचाए। और यहाँ पर तौबा की इल्लल्लज़ीन ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, तो ये जो तौबा की डेफिनेशन है, तौबा कहते हैं किसको हैं, इसकी इकसाम क्या है, ये वाले लेक्चर में अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इस पे अलग से मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगी कि तौबा की अहमियत और फ़जीलत, उसके फ़ज़ाइल, उसके लफ्ज़ी मायने और उसकी इकसाम पे। तो इंशाल्लाह अभी के इस लेक्चर के लिए इतना ही। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।